اویس نصیر نے قرآن پاک میں موجود سورۃ الملک میں جو لفظ استعمال ہوا ہے نذیر، اس سے مراد قاسم بن عبد الکریم کو لیا ہے، تو اس کے بارے میں شرعی حکم کیا؟ آپ اس بارے میں وضاحت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر۔ یہ قرآن پاک کی آیہ کریمہ پڑھ کر اس ظالم مردود نے دیکھو کتنی جرت کی ہے، کہا کہ تمہیں محمد قاسم بن عبد الکریم نے نہیں بتایا تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہوں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر۔ دیکھو قرآن پاک کو کس طرح تبدیل کر رہا ہے، وہ قرآن پاک کے مفہوم کو کہ یہ اس بارے میں، اس خسرے کے بارے میں آیت آئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کس طرف امت رسول کو یہ لے کر جا رہا، کتنا گمراہ ہے اور کس قدر گمراہی پھیلا رہا ہے۔ اور اس کو دھرنے والا بھی کوئی حکمران نہیں ہے کہ اس کو بغیرت کو پکڑ کے اس کے چھتر لگائے۔ صرف چھتر ہی نہیں ہے، جب تک یہ مر نہ جائے میرا خیال کہتا کہ اس کو ہر روز چھتر پڑنے چاہیے، یا یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچی توبہ نہ کر لے کہ میں اللہ کے بارے میں مکاری کیا کرتا تھا۔ تو آپ نے شرعی حکم پوچھا ہے تو اس کو فوراً قید کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جو غیر عالم ہے یہ تو بالکل نکما کمینہ جاہل نہیں، اجہل ہے، عطل ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے نا کہ لوگ جاہلوں کے پاس آئیں گے، وَدَلُّوا فَأَدَلُّوا، وہ خود بھی جاہل ہوں گے، گمراہ ہوں گے، اور وہ لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ان میں سے یہ ٹولی ہے، ان ٹولی کا ہر فرد جو ہے نا وہ اس حدیث پر پورا فٹ اترتا ہے۔ بھئی تجھے پتہ نہیں ہے دین کا، تجھے قرآن کا پتہ نہیں ہے، تو نے ترجمے رکھے ہوئے ہیں، اوپر دیکھ دیکھ کے تو سناتا جا رہا ہے، اور پھر جو سنا رہا ہے وہ قرآن کے خلاف ہے۔ یعنی قرآن چاہتا ہی نہیں ہے کہ میرا ایسے ترجمہ کیا جائے، ایسے میری تفسیر بیان کی جائے۔ اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے جو صاف ظاہر ہوتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہے، جو قرآن نہیں چاہتا، جو قرآن کی تفسیر بنتی نہیں ہے، تو اس پر آسمان والوں کی، زمین والوں کی، اللہ کے رسول کی، سمندر کی، مچھلیوں کی، ساری کائنات کی لعنت ہے۔ تو اس بے غیرت پر اللہ کی لعنت ہو، وہ کم بختہ، اور تینوں 100 تفسیراں دے دینے ذلیلا، کسے جگہ تے 10 کے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہوئے کہ اس آیہ کریمہ تو مراد یہ ہے، یا کسی مفسر نے اپنی رائے قائم کیتی ہوئی، اپنی رائے قائم کیتی ہوئی۔ کل بھی میں تینوں ننگیاں کیتا ہے اس بارے کہ تو قرآن پاک دی آیتاں پڑھ کے اس تو مراد ایک خسرے نو لے رہے ہیں، تو ظالمہ، شرم نہیں آتی تینوں ظالمہ؟ سانو کی ضرورت پئی ہے روزانہ تیرے تے ویڈیو بنان دی، صرف اس واسطے کہ کوئی ایک بندہ ہی ساڈی ویڈیو دے نال جڑا راہ راستے آ جائے، ٹھیک ہے۔ تسی اگر تہاڈے چ ذرا بھی حقانیت ہوندی نا، امام مہدی تو علاوہ تسی کہندے جی یہ ولی ہے، ٹھیک ہے، ان دے وچ بھی اسی دیکھنا ہے کہ جو تسی بکواسات کر رہے ہو ایک ولی دی شان ہی نہیں ہے، یہ ایک ولی کی شان ہی نہیں ہے۔ مہدی ہونا تو الگ بات ہے نا، مہدی ہونا تو الگ بات ہے۔ پھر کہتا ہے الم یاتکم نذیر، کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتا دیا تھا کہ میرا بیٹا آئے گا تو اس کے ہاتھ پر بیعت کر لینا؟ اے رسول اللہ دا بیٹا ہے، یہ دی ہاتھے بیعت کر لیے، اے الم یاتکم نذیر دی، پھر تو تشریح بیان اور تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ لہذا انہوں تے پتہ نہیں شرم تے حیا آنی یا نہیں آنی، یا اینا ہی اگے نکل چکے ہے کہ اللہ رب العزت نے اس ظالم کو نفرت ہو گئی ہے اور اللہ تعالیٰ اس نو ہدایت دی طرف نہ لے آئے، وہ تو میرے رب نو پتہ ہے۔ لیکن جو آثار نظر آ رہے ہیں یہ دلالت میں اور گمراہی میں بہت آگے نکل چکے ہیں، لیکن جو سننے والے ہیں وہ خدا کا خوف کریں، ان ظالموں کے ہتھے نہ چڑھیں، اگر کوئی چڑھ گیا ہے تو ان سے جان چھڑائیں اور پیچھے جائیں۔ کہتا سورۃ الملک کی آیات نہیں سنائی تھی؟ الم یاتکم نذیر کا معنی بتا رہا ہے، اس کی تفسیر بتا رہا ہے۔ وہ کس فارم میں آیا تھا محمد قاسم؟
وہ ٹک ٹاک کی ریل بھی ہو سکتی تھی، یوٹیوب کی ویڈیو بھی ہو سکتی تھی، پھر بھی تم پر لازم تھا کہ اس کو اپنا امام مہدی مانے۔ کسی دوست کی یاد دہانی بھی ہو سکتی تھی، کسی دوست کا امام مہدی کی طرف بلانا یہ بھی ہو سکتا تھا۔ کہتا اگر اتنا بھی ہو گیا نا تو الم یاتکم نذیر، وہ فرشتے پوچھیں گے، کون پوچھیں گے؟ دربان جو ہے نا دوزخ کی۔ کہتا کہ جب بھی کسی فوج کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، دوزخ میں ڈالا جائے گا تو ان سے پوچھا جائے گا امام مہدی آیا تھا محمد قاسم، تو کیا تم نے اس کا کلام سنا تھا؟ تو وہ کہیں گے ہاں سنا تھا۔ قالوا بلا، ہاں ہم نے سنا تو تھا لیکن ہم نے اس کو جٹلایا، ہم نے اس کو جٹلایا۔ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آیہ کریمہ بتا رہی ہے کہ جو جہنم کے دروغے ہیں وہ قاسم بن عبد الکریم کے بارے میں سوال کرے گے۔ جڑے آئے سن نا ان دے بارے بڑیاں گلاں کر رہے جی، وہ تے کہندا کہ میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں، اور سید وجاہت نال دوسرا ہے نا، انہوں دونوں میں کہنا کہ خدا دا خوف کرو، اس دا منہ بند کرو، جا کے لپ دو اتنے بدبخت دے، نک کھلا رہن دو سانس آن واسطے، یا ایتھے تے سراخ کر دو تے نک بھی بند کر دو تے منہ بھی بند کر دو۔ سمجھا رہی ہے؟ لہٰذا تسی سارا جنہ ٹولا تسی ہو نا، اور جو علماء جڑے چپ کر کے بیٹھے ہوئے نے سب سوندے نے تے نہیں بول رہے، ان دا رد نہیں کر رہے، وہ سارے دے سارے نہ کتے قیامت والے دن پکڑے جان کتے تہاڈے نال ہی۔ اس واسطے تہاڈے تے فرض عائد ہوندا ہے کہ کم از کم یہ منہ تھوپ دو، کیونکہ جڑا عالم نہیں انہوں کی ضرورت پئی ہے کہ وہ قرآن پاک کی تفسیر بیان کرے اور اس طرح دی بکواس کرے۔ یہ بکواس کر رہے ہے جو قرآن پاک کو بدل رہا ہے نا، خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ یہ لفظوں کی تبدیلی تو نہیں کر سکتے لیکن کیا ہے کہ اس کے معنی اور مفہوم کو بدل رہے ہیں۔ پھر کی کہہ رہے؟ کہتا کہ امام مہدی کی طرف بلانا یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ پھر امام مہدی کا اللہ کی طرف بلانا، وہ کیویں بلا رہے؟ شرک اور اس کی اقسام سے بچانا، یعنی کسی نبی نے اس طرح کی شرک سے نہیں بچایا، نہ بتایا کہ یہ شرک ہے، تفسیریں بھری ہوئی ہیں تو کسی مفسر نے نہیں بتایا کہ یہ جو بدبخت اب کہہ رہا ہے کہ یہ شرک ہے اور یہ شرک کی اقسام میں ان سے بچو، ٹیٹو وغیرہ بنانا اور تصویریں وغیرہ اگر بنا لی ہیں تو یہ شرک ہے۔ تو کسی مفسر نے اس قرآن کی تفسیر بیان نہیں کی ہے۔ سمجھا رہی ہے جی؟ کہتا کہ تمہارے شوہر جب واپس آتے تھے تو تم جو بکواس کرتی تھیں، الم یاتکم نذیر، استغفر اللہ، یہ دی بڈھی جڑی ہے نا انہیں کیا چھتر ماراں گی تیرے کتیا کمینیا، دفع ہو جا، میں تے مہدی اونوں مناں گی جڑا سچا مہدی ہوئے گا۔ ہن اے غصہ اتارن دے، اے چاہ رہا ہے کہ میری بڈھی جڑی پہلی ہے نا وہ سنے اس نو، او بکواسیا جنوں تو چھڑ دیتا ہے انہوں چھڑ دے۔ اگر وہ اللہ رب العزت کی طرف ہدایت ہوتی ہے تو اندے اوتے ایسا غصہ نکالن رہا تو، اور اس طریقے دے نال تو ہوانکنیاں لے رہے ہیں تو، ہاں جی گدے طرح کدے تو بولن رہے ہیں اودے اوتے، وہ نہیں سنے گی تینوں۔ اس واسطے الم یاتکم نذیر دا تے کیتا اللہ کہ تیری بڈھی دے نال تے تیرے پیو نال تے تیری ماں نال، اگر انہیں تینوں چھڑ دیتا تے، اگر وہ ہدایت ہوتے نا تے اللہ تعالیٰ انہوں ہدایت رکھے۔ پھر کہتا کہ علاقہ میں اصلاح کرنے والا تمہاری زبان میں، سبحان اللہ، اردو یا پنجابی زبان وچ بھیج چھڑیا جی اس خسرے نو اللہ تعالیٰ نے، نعوذ باللہ من ذالک، انہاں دے بقول تے اے کی تفسیر ہے الم یاتکم نذیر دی۔ کیسی تفسیر ہے؟ الم یاتکم نذیر، جب بھی گروہ در گروہ کافروں کو ڈالا جائے گا کس میں؟ دوزخ میں، او دوزخ کے جو دربان ہیں وہ پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا تھا، ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا؟ تو ڈر سنانے والے سے مراد کون ہے؟ وہ محمد قاسم بن عبد الکریم ہے۔ تو کہتا ہے کہ وہ کیا کہیں گے؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، ہاں ہمارے پاس آیا تھا ڈر سنانے والا، فکذبنا، ہم نے اس کی تکذیب کی، اس کو جھوٹا بیان کیا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ایک کمینیاں اور لانتیا اور یہ تے کیڑیاں اللہ دی آیتاں نازل ہو رہی ہیں، ظالمہ یہ ان رسولوں کے لیے ہے جن پر اللہ کی کتاب اور اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے، جن پر اللہ کی وحی نازل ہوئی ہے۔ وہ کافر کہیں گے ہمارے پاس آئے تھے تو ہم نے کہا کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، وہ نبیوں سے کہتے تھے تم تو جھوٹ بول رہے ہو، اللہ کی طرف سے کچھ بھی نازل نہیں ہوا۔
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲੇਪ ਕਰੋ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਲੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਦਬਖਤ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਮੀਨਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖਾ ਪਾਈ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮੋ ਜੋ ਕੁਰਾਨ को बदल रहे हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਐਸਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸਣ ਲੱਗਿਆ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਚਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ, ਭਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਾ, ਦੂਸਰੀ ਦੇਖਣਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਈਮਾਨ ਛੀਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, और ਤੁਸੀਂ इस्लाम ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ, नबी पाक अलैहि सलाम ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ खुदा ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ, अल्लाह ਦੇ ਬਾਰੇ ऐसी ऐसी बकवासात कर रहे हो और निस्बत किदी तरफ दे रहे हो, अल्लाह की तरफ, हालांकि कह तुम शैतान रहा है, जालिमो शैतान कह रहा है तुम्हें, खबरदार तुम कुरान को बदलते जा रहे हो। फकज़्ज़बना व क़ुलना मा नज़्ज़ल अल्लाहु मिन शै इन अंतुम इल्ला फी दलालिन कबीर। ये वो नबियों और रसूलों के बारे में काफिर कहते हैं, ये दरबान जो है ना दोज़ख वाले, वो पूछेंगे क्या तुम्हारे पास कोई अल्लाह का रसूल नहीं आया था, कोई डर सुनाने वाला नहीं आया था। और फिर जो उनकी इत्तिबा में गुजरे हैं, जो कुरान पढ़कर सुनाते थे कि कुरान की आयत से ये मुराद, कुरान की आयत से ये मुराद है, समझा रही है। अब क़यामत वाले दिन तक भी इत्तिबा रसूलों की करते हुए, जो उम्मत मुहम्मदिया के वारिसीन हैं रसूलों के, यानी ग्रोह उलमा इकराम। कहता है कि दोज़ की हमने कहा था कि तुम झूठे हो। देखो, एक गल पागल हो, दो गुमराह हो, तीन इनके बारे कासिम बारे क्या कि वो लोग कहेंगे कि असी उन्होंने कासिम ने की क्या सी, तुम हकीर हो, तुम हकीर हो, यानी कि कासिम नु हकीर जानते हो तुसी। ते जेड़े नेक लोग ना सच्चे, वो कहेंगे भाई अल्लाह ने मुकर्रर किया है, इनू जालिम नु अल्लाह ने मुकर्रर किया, इसको अल्लाह ने मुकर्रर नहीं किया है, अल्लाह ने नबियों को मुकर्रर किया है। जनाब, मेरा आपसे सवाल कुछ यूं है कि कुरान पाक की आयत है वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, तो इससे मुराद वो ये लेना चाह रहे हैं कि कासिम की बैत की जाए। जी, कहता है कि वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्ना अर्दु हस्समावातु वल अर्दु उइद्दत लिल मुत्तकीन। तो इसके बारे में वो कह रहा है कि बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर करके फिर कहता है वसारिउ, इससे क्या मुराद है कि इसके हाथ पर बैत करो। और कहता है कि वसारिउ, दिस टाइम इन एज Allah subhanahu wa ta'ala has sent upon Imam Mahdi for the people of the world, and his name is Muhammad bin Abdul Karim, and all people of the world are bounded to accept his leadership। तो ये कह रहा है वसारिउ की तशरीह के अंदर। तो हम बता देना चाहते हैं कि तेरा ये कलाम जो है वो बिल्कुल झूठा है। क्यों कि इमाम महदी रज़ी अल्लाह तआला तभी पैदा ही नहीं हुए। जब वो आएंगे तो वो रोशन सितारे की तरह चमक रहे होंगे। ठीक है, ये गधा इमाम मेहदी नहीं है, ये गधा इमाम मेहदी नहीं है। क्यों? इस वास्ते कि दाढ़ी मुंडा वो वली नहीं हो सकता। ते इमाम महदी किवें हो गया जड़ा नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दी सुन्नतां दा दुश्मन है, पैंट शर्टा पांदा। जनाब क्या बात है जी, हैं? नमाजों से भागता है, कहता जी मेरे को वास्ते नमाज पढ़नी बड़ी मुश्किल है, मैं अपने अल्लाह नू किया है कि मेरे वास्ते नमाज पढ़नी की मुश्किल है बहुत ज्यादा। हाँ जी, फिर की कि अल्लाह ताला दी तौहीन करदा है। किवें कि अल्लाह ताला ने मैनू इंज किया, अल्लाह ताला आया, फिर अल्लाह ताला गया। अल्लाह ने मुझे आर्डर दिया ड्रीम के अंदर कि तेरी ये ड्यूटी है, तू ये पैगाम दुनिया तक पहुंचाते। कहता मैं नहीं पहुंचाया, कहता कि मैं नहीं पहुंचाया। फिर नबी पाक अलैहि सलाम आए तो उन्होंने भी इंज ही किया, तो फिर मैं पैगाम पहुंचाना शुरू कर देता। नाले कहता अल्लाह मुहम्मद आते हैं और जाते हैं, दोनों चले गए। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये अल्लाह की शान के खिलाफ है। जालिम जिन्हों किताब नहीं आती, कोई तफसीर नहीं आती, कोई हदीस नहीं आती, फिका पढ़ने ना आती होए, जिन्हों एक पेज भी हदीस का ना आंदा होए,
ٹھیک ہے جی، ایک پیج حدیث دا نہیں آندا ہوئے، اگر آندا نا اس نو ایک حدیث دا پیج آندا ہے تو میں تینوں حدیث بھیجاں گا، اینو کہو اتنے دے کے پڑھ کے سنا دے، پڑھ کے تے سنا کے دیکھے، اے نذیر ہو گیا۔ نذیر کی کیا صفات ہیں؟ جس طرح توڑے جیسے لچڑ لوگ جڑے نے انہوں نے پتہ ہی نہیں کہ مبلغ دے او صاف کی نہ تے اٹھ کے تے مبلغ تبلیغ کرنا شروع کرتی، مفسر بھی تسی بن گئے، تسی محدث بھی بن گئے، ظالموں تو کوئی شرم نہیں رہی۔ اسی طرح ہی توڑا ہے اے لاہوری اماماں دی جڑا محمد قاسم بن عبد الکریم، اور یہ ہے کہ یہ پیدائش جڑی ہے لاہور چ ہو رہی ہے، پاکستان دے وچ ہو رہی ہے۔ ہاں جی، قرآن اوپر دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا، اگر پڑھنا آتا ہے تو ہمیں بتاؤ، ہم اس کا قرآن سننے کے لیے آتے ہیں اور اس کی ویڈیو ریکارڈ کر کے لوگوں کو سناتے ہیں۔ یہ وہ ظالم ہے جو لوگوں کو مشرک کہتا ہے اور کہتا کہ ساری دنیا شرک میں ڈوبی ہوئی ہے، اس کو تو قرآن ہی نہیں آتا ہے، اس کو تو قرآن ہی نہیں آتا، نماز دے مسائل نہیں آندے، اور اینو تے استنجا دے مسائل نہیں آندے، استنجا دے مسائل نہیں آندے، میں کتاب رکھنا اتنے دے کے پڑھ کے سنائے استنجا دے مسائل، وضو دے مسائل۔ اور ظالموں جس کو کچھ بھی نہیں آتا ہے، زکوٰۃ کے مسائل نہیں آتے ہیں، سود کے مسائل نہیں آتے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ یہ امام مہدی اور نذیر بن بھی گیا۔ واہ بھائی واہ، یہ نذیر بن بھی گیا ہے، اور قیامت والے دن اس کے بارے میں سوال بھی آ جائے گا، کسی اور کے بارے میں نہیں آئے گا، ابو بکر صدیق کے بارے میں نہیں، عمر فاروق کے بارے میں نہیں، عثمان غنی کے بارے میں نہیں، حضرت علی کے بارے میں نہیں، غوث اعظم کے بارے میں نہیں، مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں، لیکن اے جڑا لاہوری امام مہدی ہے نا، ایں دے بارے قیامت والے دن فرشتے سوال کرنگے کنہاں نو جڑے کافر دوزخ وچ جا رہے ہیں کہ کیا تہاڈے کول کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا سی؟ اے تے انہاں دی کرتوت ہے، اے تے انہاں دی کرتوت ہے۔ اللہ رب العزت مسلمانوں نو انہاں دے ہاتھ کنڈے کولوں بچا کے رکھے۔ صاحب اگر نواز شریف قتل نہ ہوا اور عذاب بھی اللہ تعالیٰ کا نہ آیا تو ان جھوٹوں کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ ان جھوٹوں کی سزا ابھی سے شروع ہونی چاہیے نا، جب سے انہوں نے آغاز کیا ہے، ان کو کوڑے لگنے چاہیے اور ہر روز کوڑے لگیں اور ان کا فتنہ بالکل دبا دیا جائے ان ظالموں کا۔ اور میرا خیال کہتا ہے کہ اگر حکومت نہیں اٹھ رہی تو عوام الناس کو چاہیے کہ جب 20 تاریخ آ جاتی ہے، کیوں 20 تاریخ کو تو انہوں نے کہا کہ جی اللہ کا عذاب کنفرم ہے، اللہ دا عذاب کنفرم ہے، تو پھر یہ ظالم دسا کی کہندا ہے، یہ میں نہیں کہندا کہ اللہ دا عذاب کنفرم ہے، یہ خبیث ایویں کہندا ہے اللہ رب العزت دے عذاب والوں کہندا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میرا آنا تو نہیں بنتا تھا تھوڑے کول خواب دے وچ، یعنی میری شان اللہ ہے، نہیں سی بنتا، میں اپنی شان نو چھڈ کے آ گیا۔ الفاظ پھر سنو، اللہ نے فرما دیا ہے کہ میرا بنتا تو نہیں تھا، اگر اس طرح بنتا، اگر میں بتا دیتا ہوں کہ تم پھر اپنا شکل تبدیل کر کے نا، تم کیوں نہیں مانتے ہو، تم کیوں نہیں مانتے ہو، کہندا ہے اللہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لہٰذا ان اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی گستاخی کیتی ہے۔ میرا خیال کہندا کہ یہ سزائے موت ہونی چاہیے ظالم دی، سمجھا رہی ہے، تے اینو اگر نہیں حکومت کچھ کہندی تے چاہیے کہ 20 تاریخ تو بعد عوام الناس نکل کے نا تے اس نو پھڑ کے تے اس خبیث دے ملکے بہت زیادہ پٹائی کرے یہ خلاف جڑا FIR درج کیتی ہے جان مختلف علاقوں دے اندر۔ اور اس ظالم نے نبیوں کو کہا کہ یہ لوگوں نے کہا یہ تو چرواہے ہیں، سمجھا رہی ہے جی، انہوں اور کوئی جڑا نا لفظ نہیں ملیا تے اے انہوں نے کٹیا کہہ رہا ہے کہ وہ کٹیا لوگاں دے وچ مل کے پیدا ہوئے نا، لہٰذا امام مہدی مدینے چ ہو سکدا ہی نہیں، اللہ دی سنت ہی نہیں ہے تے لہٰذا ان لاہور چ پیدا ہونا سی، سمجھا رہے، انہیں کوئی ایک ایک گستاخی تھوڑی کیتی ہے اس بدبخت نے۔ لہٰذا 20 تاریخ تو بعد چاہیے عوام الناس نو کہ انہاں نو اینک ننگا کرن، اینک ننگا کرن۔ اور اے جڑا نا کہندا ہے انہاں دا امام مہدی لاہوری کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے جی اون دے نال، جے تعلق نہیں ہے تو پھر تھم نیل دے اوتے تیریاں تصویراں کیوں لگ رہی ہیں ظالماں، سمجھا رہی ہے۔ تو لہٰذا اے شیطانی مکر تے دجل انہاں دے اندر بڑے وڈے دجال نے، اور دجال دی تعریف یہ ہوئی ہے کہ لوگاں نو چیزاں بدل بدل کے پیش کرے، ٹھیک ہے، جس طرح جادوگر کر دے نا جادوگری، ایویں مطلب کہ دجل کر دینا، دجال جڑے ہوندے نا۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ تھا کہ اگر نواز شریف قتل ہو گیا اور 20 جنوری کو عذاب بھی آ گیا تو کیا لوگ قاسم کو امام مہدی مان لیں گے؟ میں نے کہا کہ اللہ کا عذاب تو آیا ہوا ہے،
جب سے پاکستان بنا ہے حکمران ہمیں چوس رہے ہیں کھٹمل کی طرح، اور یہ اللہ کا بڑا عذاب ہے۔ اور یہ جو خود آئے ہیں نا، ان کے ٹولی، یہ خسرے اور اس کا سارا ٹولہ، یہ بھی اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا عذاب ہے۔ اور کون سا عذاب آنا ہے؟ باقی جو ہوتا ہے کہ پتھروں کی بارش برسانا، زلزلوں سے زمین پھٹ جانی، اللہ رب العزت ہمیں ایسے عذاب سے بچائے۔ میں کہتا ہوں اگر فرض کیا نواز شریف ہے، قتل ہونے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، قتل کوئی بھی قتل ہو سکتا ہے، اس کے پیچھے ایجنسیوں کے ہاتھ ہوں، امریکہ کا پٹھو ہو، ٹھیک ہے جی، اور باہر کی حکومتوں کو پٹھے ہوں کہ ہم تمہیں سچا کرنے کے لیے نواز شریف کو مار دیں گے۔ اس سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ تمہارا کیا تعلق ہے؟ اسی طرح اللہ کا عذاب آئے یا نہ آئے تو محمد قاسم بن عبد الکریم کا ماتی بننے سے کیا تعلق ہے جی؟ ٹھیک ہے، اگر نواز شریف فرض کیا کہ قتل کر دیا جاتا ہے، اللہ کا عذاب بھی آ جاتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ زمین پھٹ جائے مکمل طور پر، آسمان نیچے گر جائے، ٹھیک ہے، تو یہ قاسم بن عبد الکریم جو ہے یہ ماتی نہیں بن سکتا۔ یار عجیب قوم ہے یار، عجیب قوم ہے جنہوں خوابان اللہ دے خلاف، اللہ دے رسول دے خلاف، اللہ دے دین دے خلاف، کیا اے ہے کہ وہ ماندی بن جائے گا؟ کیا مادی اسے ہی کہتے ہیں جس کو خوابیں آئیں گی وہ مہندی بن جائے گا؟ پھر تو بڑے بڑے لوگ ایسے کو گزرے ہیں جنہوں خواباں آئیں انہوں نے کیا جی اسی ماندی ہے، تو پھر وہ سارے ماندی ہو گئے۔ اندے وچ کیڑی خوبی ہے؟ اور باقی جڑے ماندی کہندے نے، ایک اور بھی ماندی ہے جڑا انڈیا جو ہے سی کہ وہ قرآن بہت زیادہ جانتا سی، وہ تفسیر جانتا سی، ان بھی بہت ٹیڑیاں گلاں دین اسلام دے خلاف کیتیاں اور بہت بڑا جاہل گزریا، لیکن لوگ حالے تک انہوں ماندے نے امام مہدی۔ کیوں ماندے نے؟ اس واسطے وہ ظالم مردود نو ماندے نے کہ وہ بہت بڑا عالم سی، اس وجہ تو لوگ ان دے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس ظالم دے آندا ہی کچھ نہیں، ان تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے گا، ان مہدی کتوں بننا ہے۔ اور جو یہ کہتے ہیں وہ داڑھی منڈا ہوگا امام مہدی، استغفر اللہ، میں کہتا ہوں کہیں یہ اپنے ایمان سے اس حوالے سے نہ چلے جائیں، ویسے تو چلے گئے ہوئے ہیں، ویسے تو ایمان سے چلے گئے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اللہ رب العزت کا مذاق کر کے، اللہ کے قرآن کا مذاق بن کے، نبیوں کا مذاق بنا کر، اس طرح کر کے کہ اللہ ہماری خوابوں میں آ رہا، اللہ جا رہا ہے، پھر منہ بنا کے کہ اللہ اینج کہہ رہے، اللہ اینج کہہ رہے، پھر کہتا کہ اللہ بار بار آ رہا، پھر یہ کہتا کہ اللہ نے عذاب کو لکھ دیا آ کے رہے گا، نالے ظالم کہتا کہ اللہ دا عذاب آ کے رہے گا، اللہ من پھر کہتا میں تے کہنا میں جھوٹا ہو جاؤں، دسو، نالے انہوں اللہ کہہ رہا کہ عذاب لکھ دیتا میں، نالے کہتا جی میں تے کہنا میں تے کہنا کہ میں جھوٹا ہو جاؤں، کیونکہ میں تے نہیں چاہتا کہ اللہ دا عذاب آئے۔ جدو اللہ چاہتا تے ظالمہ تو کیوں نہیں چاہتا؟ تو کیوں نہیں چاہتا؟ جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے فرض کیتا کہ ایسا ممکن ہوندا ساڈے ہوتے کہ رب ساڈے نال کلام کردا، اللہ واسطے ناممکن کوئی چیز نہیں، لیکن اسی کی ہیں، اسی اس قابل ہی نہیں ہے اپنے آپ نو سمجھدے۔ اگر ایسا ہوندا کہ اللہ ہمیں اپنے فضل سے سرفرازی عطا فرماتا اور اللہ خواب میں آ کے بتاتا کہ وہ فلاں بستی تباہ ہونے والی ہے، تو ہم صبح اٹھ کر یہی کہتے اللہ جب تو نے کہہ دیا ہے، کنفرم ہو گیا، تو نے لکھ دیا ہے، اے اللہ جلدی آئے ہو عذاب، اسی کیوں کہیے کہ نہیں آ سکتا؟ میں جھوٹا پہ کیوں جھوٹا ہوں؟ یہ جھوٹا ہونے سے مراد اللہ کو جھوٹا کہہ رہے ہیں ظالم۔ اب دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں یہ کہہ دے لے جی میں جھوٹا ہو گیا ہوں، خبیثہ تو جھوٹا نہیں ہونا، بلکہ تو دنیا دے سامنے نعوذ باللہ اللہ نے جھوٹا قرار دے رہے ہیں، جبکہ ہم کہہ رہے ہیں وہ اللہ نہیں، وہ شیطان ہے جو تجھے خوابوں میں آ کے بتا رہا ہے۔ یہ تو بات ہی ہے، یہ اللہ کی شان ہی نہیں ہے، اللہ کی شان ہی نہیں ہے۔ اس بندے کے خواب میں آئے ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کی امت کا دشمن ہو، وطن عزیز پاکستان کا دشمن ہو، آرمی چیف کا دشمن ہو، آرمی کا دشمن ہو، تمام علماء اکرام کا دشمن ہو، قرآن کا دشمن ہو، حدیثوں کا دشمن ہو، اس کے خواب میں اللہ آئے اور اس طرح کی باتیں کرے جیسے تو کہہ رہا ہے، پھر کہندا جی کہ میں تے کہنا میں جھوٹا ہو جانا، نال کی کہندا لیکن میں تے بھائی وہی کچھ دس رہا جو مینوں اللہ نے دسیا۔ دیکھو اے انہاں دی مت ماری گئی ہے، جڑی عقل سلیم ہے نا، فطرتاً جڑی اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے، وہ انہاں وچوں ویسے اللہ رب العزت نے چھین لئی ہے۔ ہن کی ہے؟ دجال دا دجل تے مکر تے فریب تے جادوگری ہے زبان دی۔ سامنے لوگ بیٹھے ہوئے نا، انہوں نے شرم نہیں آندی کہ یار ساڈے سامنے قرآن پڑھ رہے، کسی عالم دین کو جا کے بیٹھیے، کسی مفتی کرام کو جا کے بیٹھیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ،
جب تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم کے پاس جایا کرو. تو میں ان کو کہتا ہوں، سید وجاہت کو بھی، نصیر کو بھی کہنا، اور یہ منن والوں بھی یہی کہنا کہ خدا دے بندے ان اویس نصیر دے سامنے بیٹھ کو رو رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، یہ تو انہوں دوزخ دے وچوں دی لے جا رہا ہے، دوزخ کی طرف لے جا رہا ہے، یہ جنت کی طرف نہیں لے جا رہا ہے. اس لیے تمہیں چاہیے کہ آپ نے بہت بڑے جو عالم آپ نے آپ کے علاقے کی، ان کی صحبت اختیار کرو، ان کے پاس بیٹھو، یہ خوابیں اس کی بیان کرو. کیا یہ خوابیں بیان پھر کہتے کہ نصیر پہ نے کیا کی ہے؟ دیکھو اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ ادھر آؤ جی میں تینوں سود دے بارے لیکچر دینا، اور قرآن دی آیتاں پڑھ کے وہ تو زبردست استدلال کر رہا کہ بندہ کہ اوئے کمال ہے یار، پھر ہم کہیں کہ یہ ظالم تو عالم بھی بہت اچھا ہے، اب لوگوں کو گمراہ کرے گا. ٹھیک ہے، اگر وہ جناب حدیث مبارکہ سامنے رکھ کے حدیثوں پر حدیثیں بیان کر رہا ہے، ہم کہتے ہیں یہ باتیں تو اچھی کر رہا ہے، لیکن لے کے کدھر جا رہا ہے؟ اس طرف کے لوگ اس کو امام مہدی مانیں. یہ بات جھوٹی ہے، کیونکہ امام مہدی کا یہ دور ہی نہیں ہے، امام مہدی کا یہ دور ہی نہیں. وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ بتائیں گے آپ کی نشانیاں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو اس کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، اس کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، تو اس کو کہہ دیا کہ جی اس کو ماننا، یہ نذیر ہے جی، نذیر آ گیا جی. پھر کہتا کہ جی میں عیسیٰ علیہ السلام دے ہوتے تہمت لگائی نا آپ دی والدہ دے ہوتے، تو آپ نے بول کے دکھایا، آپ بولے، کہتا کہ اس ویلے نبی سن یا نبی بننے سن؟ نالی کہتا نبی بننے سن. اللہ کے اللہ دا نبی کہہ رہے میں ہوں نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا پھر بھیجا ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی. اچھا نال کی کہتا جنہوں نے اس ویلے جٹلا دیتا نا، وہ بعد بھی انہوں توفیق نہیں ملی ایمان قبول کرن دی، لہذا وہ کافر ہی رہے. کہتا ہے اسی طرح ہی جڑے ہون جٹلا رہے نا امام مہدی دی خانے کعبے وچ بیعت ہون تو پہلے، تو اوتھے بھی انہوں نے توفیق نہیں ملنی. جبکہ کوئی کتاباں پڑھ لو مفسرین دیاں، شارعین حدیث دیاں یا حدیث مبارکہ دیاں، کی ہے کہ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے یہ مخفی رکھا ہوا ہے. پہلے لوگ کہتے جی وہ پہچان کس طرح ہوئے گی؟ وہ کہتا پہچان کیویں ہوئے گی؟ پہلے بہت بڑے لوگ جڑے نا اندے ہاتھ بیعت ہون گے، وہ طرف آن گے، مائل ہون گے، تو پھر ہی خانے کعبے جا کے پہچانن گے. لعنت ہے تیرے ہوتے، تیری ذہانت دے ہوتے خبیثہ، تیری بد عقیدگی دے ہوتے، تیرے پتہ نہیں امام مہدی رضی اللہ عنہ کی شان ہوئے گی. ان کی طرف دلوں کو مائل کر دینا یہ میرے اللہ کا احسان ہوگا. ان کی پہچان علماء کو ہوگی، اور وہ کہیں گے کہ نہیں میں تو ہوں ہی نہیں اس قابل. اے جنوں ہوں تسی کہہ رہے ہو، ایتھے چپ کر کے بیٹھا ہے، ایتھے انکار نہیں کر رہا، تے خانے کعبے جا کے کہہ دے گا کہ میں نہیں تھوڑا مہندی ہے. سمجھا رہی ہے؟ وہ کہیں گے نہیں میں اس قابل نہیں، یعنی اس پر بھی اللہ نے مخفی رکھا ہوگا، لیکن ہوگا وہ اللہ کا ولی، ہوگا وہ بڑا نیکوکار، بڑا اہل علم ہوگا. ہاں اضافی علم کہ تمام مجددین کا سردار وہ اللہ رب العزت، اور پھر یہ کہ اس نے ساری دنیا پر حکومت کرنی ہے، اور اسلام کی شان کا اظہار ان کی ذات سے ہوگا. لہٰذا اللہ رب العزت انہی عظیم خلافت، عظیم سلطنت کے لیے جو تیار فرمائیں گی اس کی اصلاح صرف ایک رات میں ہوگی. ٹھیک ہے، یہ اس کا معنی ہے نہیں ہے. تسی کہندے جی خواباں آن گئی تو اصلاح اللہ کرے گا ایندی. بھائی اینے سال دے ہو گئے نے، ہاں جی 50 سال دے لاگے پہنچن والا ہے، تے حالے تک یہ اصلاح نہیں ہوئی. ایک رات جیڑی ایڈی لمبی ہو گئی ہے. لہذا لوگوں سنو، سوچو، ایک رات نہیں ہے گی کتے اللہ کہتا جی میرا اللہ نے وعدہ کیتا تے میں کہا جی جڑا وعدہ کیتا ہویا نا پورا ہوئے گا. وہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مینوں ہیپی اینڈنگ ہو جائے گی، کہ وہ لڑکی مینوں عطا کر دے گا اللہ تعالیٰ. ہاں جی کلوں تو لے کے اللہ وعدہ کر رہا ہے. تو وہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کی اصلاح تو صرف ایک رات میں ہو جانی ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ ان کو پہلے قرآن پڑھنا نہیں آنا، نہیں، یہ سب جھوٹ ہے. اگر کسی نے کہا ہے تو بالکل جھوٹ ہے، وہ مکار ہے. امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی کامل ہوں گے. ہاں ولیوں کا امام، تمام ولیوں کا امام، وہ حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ ایک رات میں پیدا کر دے گا. اور بہت بڑے حکمران کی صلاحیتیں جو ہیں وہ بھی اللہ رب العزت ان کو ایک رات میں سکھا دے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.